learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الجمعہ یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، المالکی جو بادشاہ ہے، القدوس بہت پاک، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا۔ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری مخلوقات جو زبان سے بات کرتی ہیں یا بے زبان ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک ہے اور بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت سارے جہانوں میں ہے، اس کی ساری مخلوق اس کی تدبیر کے تحت ہے۔ وہ تمام عیبوں اور تمام نقائص سے پاک ہے، عظمت والا، کمال خوبیوں والا ہے، تمام بادشاہوں پر غالب ہے، مخلوق کے بارے میں اپنی تدبیر میں وہ حکمت والا ہے۔ یہ عظیم صفات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ سورہ الجمعہ کی پہلی آیت میں تسبیح کے حکم کی گہری مناسبت اللہ تعالیٰ کی صفات اور جمعہ کے دن کی اہمیت میں سے ہے۔ اس دن سارے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جمعے کے دن اپنی تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ هو الذی وہی ہے جس نے بعث فی الامیین بھیجا ان پڑھ لوگوں میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ امیوں سے مراد وہ عرب ہیں جن کے بارے میں رسالت آئی، نہ کوئی آسمانی کتاب آئی۔ مراد بعض لوگوں کے نزدیک قیامت تک کے تمام لوگ ہیں، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امیوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عربی، قریشی اور ہاشمی تھے، جن کے اوصاف ان کی صداقت اور امانت کو وہ خوب جانتے تھے۔ وہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے جس میں ان کے لیے ہدایت، رہنمائی اور دونوں جہان کی بھلائی تھی۔ وہ انہیں شرک کی گندگی اور جاہلی اخلاق سے پاک کرتے تھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت ہے، حالانکہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ شرک اور جاہلیت کی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی، لما یلحقوا بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہو العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے مراد بعد والے عرب ہیں، اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ان سے پہلے آئے، جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سے جو ابھی ایمان نہیں لائے اپنے العزیز ہونے کا احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے، وہ ان لوگوں کو ملا دے گا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا مقام دینا ہے، کس کے درجات بلند کرنے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا کی وہ عظیم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی سے اپنے فضل کا احساس دلایا ہے۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم یحملوها پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار گدھے کی مثال کی طرح ہے، یحمل اسفارا جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، بئس مثل القوم ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے، الذین کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہود و نصارہ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ تورات کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو یہودیوں نے اس ذمہ داری کو نہ اٹھایا، نہ اسے پورا کیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جبکہ انہیں ایمان، اتباع اور ان کی تصدیق کا حکم دیا گیا تھا۔ وزن اٹھانے میں ان کی مثال گدھے کی سی ہے جنہوں نے علمی کتابوں کو اپنی پشت پر لاد رکھا ہے جس سے وہ نفع نہیں اٹھاتا اور نہ اسے سمجھتا ہے۔ کیا گدھے کو علمی کتابوں کے بوجھ سے نفع ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہودیوں کو تورات دی گئی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ مثال بری ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود کا ظلم اور دشمنی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں مگر وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور تمام لوگوں میں صرف وہی اللہ کے دوست ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا
آپ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم اگر تمہارا یہ خیال ہے انکم اولیاء للہ کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، من دون الناسی سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہو اور خاص جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دو، اور آخرت کا آغاز موت سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا تو وہی کر سکتا ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے۔ اس علم کے بعد تو ایسا شخص جلدی جنت پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے نزدیک اس سے مراد دعوت مباہلہ ہے، یعنی اس میں یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کی دوستی میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت عطا فرمائے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو انہوں نے برائیاں کمائی اور جو گناہ کے کام کیے اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، لہٰذا ممکن نہیں کہ کسی کا ظلم اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے دل کے حال کو جانتا ہے کہ وہ موت سے محبت نہیں رکھتے، ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے کہ وہ بے عمل نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق سے ہٹے ہوئے طرز عمل کو ظلم قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ کل ان الموتى آپ کہہ دے کہ بلا شبہ موت، الذی تفرون منہ جس سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی موت سے تم بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے کھلے چھپے کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے برے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ جب پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، اذان سے مراد امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد دی جانے والی اذان ہے، تو نماز کے لیے جلدی کرو۔ اس سے مراد کاموں میں جلدی کرنا ہے، چلنے میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکبیر سن لو تو نماز کے لیے پورے سکون سے چل کر آؤ، بھاگ کر نہ آؤ۔ جو نماز پالو اسے ادا کر لو، جو رہ جائے اسے پوری کر لو۔ صحیح بخاری 908۔ جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑو۔ خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم جمعے کی مدت تک کے لیے ہے۔ جمعے کے دن نماز کی ادائیگی سب سے افضل کام ہے، اس وقت خرید و فروخت میں مشغول ہونے سے فرض نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو اس حقیقت کو ضرور جانتے ہوگے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس سے بہتر ہے۔ جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے وہی حقیقی فلاح پاتا ہے، اور جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں سے بہتر دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم 1977۔ اہل ایمان پر جمعے کی نماز فرض ہے، اس میں شرکت کے لیے جلدی کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا اور اہتمام کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے، غلام، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے مراد ہے کہ تجارت کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، یعنی جمعے کے پورے دن تجارت کا سلسلہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں، فقط نماز کے وقت کی ضرورت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا چونکہ تجارت اور کاموں میں مشغول ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی کثرت کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے تلافی ہو جائے اور تم اس کے ذریعے سے آگ سے نجات پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، قُلْ مَا عِندَ اللہِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ تجارتی قافلہ مدینہ آیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے، اس پر یہ آیت اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم بھی اس قافلے کی طرف روانہ ہو جاتے اور میرے پاس ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بھڑک اٹھتی، تب یہ آیت اتری۔ باقی رہنے والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں کہ آخرت میں تمہارے رب کے پاس جو ثواب ہے وہ تمہارے تماشوں اور تجارتی مال سے بہتر ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے اور اپنی روزی کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، لہٰذا وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے رزق کی امید رکھی جائے، رزق طلب کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ جمعہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔